السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ محمد آیت نمبر 20 سے شروع ہے۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنا کریں اور سوالات پھر روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمہ غور سے سن کر اس کے حساب سے کریں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اپنی فہم سے سمجھاتا ہوں۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی ایک صورت کیوں نہ اتاری گئی، سو جب محکم صاف معنی والی صورت اتاری جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جنگ کا، تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کے دیکھنے کی طرح بے ہوشی طاری ہو گئی ہو جس پر موت کی، سو خرابی ہے ان کے لیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنو، جو ماننے والے ہیں، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں سامنے آتی ہے آسانی سے بلند کرنے والی سورت۔ کہا جاتا ہے سور چھوٹی دیوار کو کہا جس میں آسانی سے آدمی چڑھ سکے، تو دراصل سورت جس میں آسانی سے بلندی تک چڑھ سکے، یہ نہیں کہ کوئی ایسی ایک صورت اتار کے لیا، ورنہ بخاری نے چیلنج پہلے قبول کر لیا تھا اور اللہ کی آیت جھوٹی پڑ جاتی ہے، اور لوگ بخاری قرآن چھوڑ کر بخاری کے پیچھے چل بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس پر چل نہیں رہے ہیں۔ آج کے لوگ تو چلا نہیں سکے تو بہت پیچھے ہیں، وہ بہت آگے ہے۔ تو جو لوگ ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں سامنے آ گئی بلندی سے، آسانی سے بلندی تک چڑھنے والا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ، پس جب سامنے آتی ہے سورۃ محکمۃ، آسانی سے بلندی پر چڑھنا احکامات میں سے جس میں احکامات جمع ہیں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں یاد دہانی دی جاتی ہے خاص جھگڑے کی، یہ وہ جنگ نہیں کہ قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس طرح سے جو انہوں نے جنگ بنا دیا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے، يَنظُرُونَ، وہ دیکھتے ہیں، الیک، تمہاری طرف، نظر المغشی علیہ من الموت، دیکھتے ہیں ایسے چھا جانے والا، غشی اسی سے نکلا ہے، علیہ کہ اس پر، من الموت خاص مردنی سے، جیسے اس پر مردنی سے چھا رہی ہے۔ فاولی لہم، پس کون ان کے لیے نزدیکی ہے یا کون اس کے لیے پلٹنے والا ہے۔ اور ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں آسانی سے چڑھنا سامنے کیوں نہیں آتا ہے، بس جب یہ آسانی سے چڑھنے والے احکامات سامنے آتے ہیں، یعنی خاص جھگڑے کی اس میں یاد دہانی دی گئی ہے، تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے پلٹنے میں رائے کی کمزوری ہے، وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں خاص مردنی سے اس پر چھا جانے والی جیسے دیکھنا تھا، بس ان کے لیے پھرنا ہے، یعنی ان کے لیے پلٹنا ہے۔ اطاعت کرتے اور معقول بات کہتے، پھر جب کام پختہ ہو جاتا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ طاعتن، اطاعت ہے یعنی پیچھے چلنا ہے، وقول معروف، یعنی وہ جو بات پہچان کروائی ہوئی ہے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب معاملے کی پختگی ہو، معاملے کا عزم ہو یعنی پختگی ہو، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پس اگر وہ اللہ سے سچے ہو جائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ضرور ان کے لیے بھلائی ہے، ضرور ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اطاعت کرنا ہے یعنی پہچان کروائی ہوئی بات ہے، پس جب معاملے کا عزم کیا، بس اگر وہ اللہ سے سچے ہو جائیں ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سو تم اس کے نزدیک ہو، اگر تم حاکم ہو جاؤ تو تم فساد مچاؤ زمین میں اور اپنے رشتے توڑ ڈالو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا، یہ عصا جو ہے نا، عین سین، یہ عصا کہتے ہیں ممکن ہے، قریب ہے، اور یہ جو تم لگائے تمہارے لیے، یہ تو پس کیا تم ممکن ہو جاؤ، ان تولیتم، اگر تم پلٹ جاؤ، اگر تم متوجہ ہو جاؤ، ان تفسدوا، یہ کہ تم بگاڑ کرو گے، فی الارض، زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قطع کر دو گے تمہارے رحموں کو، جو تمہارا خوب رحم کرنا ہے، تم الگ کر ڈالو گے، جو اس پر معاملہ فہمی جو رحم سے لوگ چلتے اس کو قطع کر دو گے۔ تو پس کیا تم ممکن ہو جاؤ اگر تم پلٹ جاؤ، یہ کہ تم زمین میں بگاڑ کرو اور تم اپنے رحم کرنے کو قطع کر لو، یعنی الگ کر لو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ سے ان پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو کام وہ کر رہے ہیں اس کا وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے۔ فاصمہم، پس یہ ان کا بہراپن ہے، واما ابصارہم، اور ان کی بصیرتوں کا اندھاپن ہے، یہ آنکھ کے اندھے بہرے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہی لوگ، انہی لوگوں کو اللہ کی لعنت ہے، یعنی محنت نتائج کے بغیر محنت کر رہے لیکن نتیجہ نہیں مل رہا، تو پس انہیں بہراپن ہے اور ان کی بصیرتیں اندھی ہیں۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ افلا، کیا پس نہیں، یتدبرون القرآن،
وہ القرآن میں تدبر کرتے ہیں، القرآن میں فہم استعمال کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، ام علی قلوب، یا ان کے پلٹنے پر اقفال ہوا، قفل لگا ہوا ہے، یعنی جیسے انہوں نے تالا لگا لیا ہے، تو دل پر کوئی مہر نہیں لگا ہوا ہے، یہ اپنے پلٹنے پر وہ خود انہوں نے قفل لگا رکھا ہے، تو پس وہ القرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا اس سے پلٹنے پر قفل ہے؟ بے شک جو لوگ اپنی پشت پھیر کر پلٹ گئے، اس کے بعد جب کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دکھایا اور ان کو ڈھیل دی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ارتدوا علی ادبارہم، وہ جو رد کر بیٹھے اپنے پیٹھوں پر، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو پشت پر بھی ٹھیک ہے، من بعد ما تبینہ، اس کے بعد جو تم نے واضح کر دیا، لہم الہدا، ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، تو خاص سرکش جو ہیں وہ اس کو اچھا بنا کر ان کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سول جو ہے، سول کا مطلب اچھا کر کے سامنے لانا، واملا لہم، اور ان کے لیے ڈھیل ہے یا ان کے لیے مہلت ہے۔ تو بے شک جو لوگ خاص ہدایت ان کے لیے جو تم نے واضح کیا، اس کے بعد سے اپنے پیٹھوں پر اسے تم سے رد کرتے ہیں، تو ان کے لیے برائی کو اچھائی بنا کر خاص سرکش پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے ڈھیل ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کی، کہ عنقریب ہم تمہارا کہنا مان لیں گے بعض کاموں باتوں میں، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ ذالک، وہی، بینہم، یہ کہ ان کو، قالوا للذین کرہوا، ان لوگوں کے لیے انہوں نے کہا جو کراہیت کیے، ما نزل اللہ، جو اللہ سے سامنے آیا، سنطیعکم، جلد ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، واللہ یعلم، اور اللہ یہ جانتا ہے، اسرارہم، ان کے اسرار کو، ان کے خفیہ پن کو، ان کے چھپے ہوئے کو۔ تو وہی یہ کہ ان کو ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس سے کراہیت کرنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا جلد ہم بعض معاملے میں تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی یہ پر اسراریت کو جانتا ہے۔ بس کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر۔ اب یہاں روح تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں۔ فکیف، پس کیسا ہوا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب انہیں مکمل ہوئی قوت مدد، وفا سے یعنی مکمل کرنا، جب تم نے انہیں مکمل کیا قوت مدد، یضربون، وہ بیان کرتے ہیں، ضرب کرتے ہیں بیان کرنے کو، وجوہم، ان کی توجہیں، وادبارہم، اور ان کا پیٹھ پھیرنا، ان کا پلٹنا۔ تو پس کیسا ہوا جب انہیں قوت مدد مکمل دی گئی، یعنی کائناتی قوتیں انہیں مکمل دی گئی، وہ ان کی توجہ اور ان کا پیٹھ پھیرنا بیان کریں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو پسند نہ کیا، تو اس اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ ذالک، وہی، بانہم اتبعوا، ان کو جو جنہوں نے اتباع کیا، ما اسخط اللہ، جو وہ اللہ سے سخت کہتے ہیں سخت ناپسند کرنے کو یا غضبناک ہونے کو، وکرہوا، اور انہوں نے کراہیت کیا، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، اللہ کی رضامندی کی، فحبط اعمالہم، پس ان کے اعمال ضبط ہو گئے یا ان کے اعمال اکارت چلے گئے۔ تو وہی یہ کہ انہی کو ہے جو اللہ کو غضبناک کرے، تو انہوں نے اس کی اتباع کیا، یعنی انہوں نے اس اللہ کی رضا سے کراہیت کیا، بس ان کے اعمال خوب اکارت ہو گئے یا ضبط ہو گئے۔ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہرگز ظاہر نہ کرے گا ان کی دلی عداوتوں کو۔ ام حسب الذین، کیا حساب لگا لیا ہے ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، ان کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے، اللہ یخرج اللہ، یہ کہ ہرگز اللہ انہیں خارج نہیں کرے گا، اذغانہم، زغن کہا جاتا ہے بدنیتی کو، تو دل کی عداوت بھی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پلٹنے میں رائے کی کمزوری ہے، کیا انہوں نے حساب لگایا یہ کہ ان کی بدنیتی کو اللہ ہرگز خارج نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیں، سو البتہ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، اور تم ضرور انہیں ان کے طرز کلام سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، دیکھیے اللہ جب اپنا چاہنا کہتا ہے تو نشاء کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ضرور ہم انہیں دکھا دیتے، انہیں دکھا دیتے، دیکھے گا کون؟ جو اللہ کی بات کو سمجھ رہا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تمہیں دکھا دیتا، ہم ہے بعد میں، کم نہیں ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ، پس ضرور انہیں پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کی پہچان کو،
ولا تعرفنہم، اور ضرور تم انہیں پہچان لوگے، فی لحن القول، ان کے خاص بات کے انداز سے. لحن کہا جاتا ہے بات کے انداز کو، طرز تکلم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لحن القول. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. اور اگر ہم چاہتے ہم ضرور انہیں تم کو دکھا دیتے، بس ان کے تعارف کو ضرور تم انہیں پہچان لوگے، اور خاص بات کے انداز میں تم انہیں ضرور پہچان لوگے، اور اللہ وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں تم میں سے کون ہے مجاہد اور صبر کرنے والے، اور ہم جان لیں تمہارے حالات. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں پرکھ کر الگ کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، ہم جان لیں جد و جہد کرنے والوں کو تم میں سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارُكُمْ، یعنی ہم تمہاری خبروں کو جانچ لیں یا پرکھ کر الگ کر لیں، آزما لیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم ضرور تمہیں پرکھ کر الگ کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے جد و جہد کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو ہم جان لیں، یعنی تمہارے خبروں کو ہم جانچ لیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی اس کے بعد جب کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ جلد ان کے اعمال اکارت کر دے گا. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنے، وشاقوا الرسول، اور وہ الرسول سے پھٹ گئے، یعنی خاص الرسول خاص پیغام دینے والا، تو خاص پیغام الرسول دراصل اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، تو اللہ کی کتاب سے الگ ہو جانے والا، پھٹ جانے والا، شک کہتے ہیں پھٹ جانے کو، الگ ہونے کو، تو اللہ کی کتاب سے الگ ہو جانے والا. من بعد، اس کے بعد سے، ما تبین لهم الہدی، جو تم نے واضح کر دیا ان کے لیے خاص ہدایت. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. وسیحبط اعمالهم، اور جلد وہ ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا. تو بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنے، یعنی خاص ہدایت جو تم نے ان کے لیے واضح کیا اس کے بعد سے الرسول یعنی خاص پیغام قرآن سے وہ شک ہو گئے یا پھٹ گئے، اس کے مخالف ہو گئے، الگ ہو گئے، تو کچھ بھی اللہ کا وہ ہرگز نہیں بگاڑیں گے، اور وہ جلد ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو. یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ اور رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت قرآن سے اور رسول کی اطاعت بخاری سے، یعنی حدیثوں سے. تو یہ ایسا ہے ہی نہیں. یہاں اللہ ہمیشہ اللہ اکیلے اپنی اطاعت کراتا ہے، کسی اور کی اطاعت ہے ہی نہیں. تو اس کو سمجھیں ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، یعنی اس کے رسالے کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کے رسالے کی اطاعت کی، اس کے خاص پیغام دینے والے کی. تو یہ قرآن کی ہی اطاعت ہوئی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو باطل نہیں کرو. تو اے یہ ماننے والے لوگوں، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی الرسول قرآن کی اطاعت کرو، اور یہ کہ اپنے اعمال کو تم باطل نہیں کرو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، پھر وہ کافر یعنی کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو اللہ ہرگز نہ بخشے گا ان کو. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ انکار کرنے والے ہی رہے. فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز اللہ سے ان کے لیے حفاظت نہیں ہے. بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنے، پھر وہ مر گئے، یعنی وہی انکار کرنے والے ہیں، پس ان کے لیے اللہ سے ہرگز حفاظت نہیں ہے. پس تم سستی کم ہمتی نہ کرو اور خود صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال. دیکھیے یہ وانتم معلوم دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں آ چکا ہے اور دوسری جگہ یہاں پر ہے. تو یہ ہے کیا، فلا تہنوا، بس تم سستی نہیں کرو یا ہمت نہیں ہارو، وتدعوا، اور تم پکارو، الی السلم، سلامتی کی طرف، خاص سلامتی کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال کو وہ کم ہرگز نہیں کرے گا یا ضائع نہیں کرے گا. تو پس تم ہمت نہیں ہارو اور خاص سلامتی کی طرف تم انہیں پکارو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور تمہارے اعمال کو وہ کم ہرگز نہیں کرے گا. اس کے سوا نہیں، دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، اور تم اگر ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ نہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا، بے شک جو
خاص دنیا کی زندگی ہے۔ لعبن بے مقصد عمل ہے، یعنی اس کو کھیل کود بھی کہا گیا ہے۔ و لہون اور حق سے توجہ ہٹانے والا ہے۔ لعب کہا جاتا ہے بے مقصد عمل کو، اور لہوا کہا جاتا ہے باطل کی طرف متوجہ ہونے کو، حق سے توجہ ہٹ جانے کو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم مان لو، وَتَتَّقُوا اور تم پابندی اختیار کر لو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ تمہیں تمہارا نتیجہ دیا جائے گا۔ وَلَا يَسْأَلُکُمْ أَمْوَالُکُمْ اور تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ بے شک جو دنیا کی زندگی ہے بے مقصد عمل اور حق سے توجہ ہٹانا ہے، اور اگر تم مان لو اور تم اللہ کی پابندی اختیار کرنے والے بنو تو وہ تمہیں تمہارا اجر یعنی نتیجہ دے گا، اور تمہارے مالوں کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے، تم سے چمٹ جائے، طلب ہی کرتا رہے، تو تم بخل کرو اور ظاہر ہو جائیں تمہاری دلی عداوتیں۔ ان یسألکموہا اگر وہ تم سے اس کا سوال کریں، فیحفکم پس وہ تم سے چمٹ جائیں، تب خلو تم بخل کرو، ویخرج اضغانکم اور تم ان کی بدنیتی سے نکل جاؤ۔ اگر وہ تم سے اس کا سوال کریں پس وہ تم سے چمٹ جائیں، تم بخل کرو اور تمہاری بدنیتی نکل جائے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم خود اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم ردگردانی کرو گے تو وہ تمہارے سوا نہیں، تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم بدل دے گا اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ ہاں انتم ہاؤلائی ہاں تم وہی لوگ ہو، تدعونا تم پکارتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرنے کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں تم کھلا رکھنے کے لیے ہو۔ فمنکم من یبخل پس تم میں سے جو یہ بخل کرتا ہے، ومن یبخل اور جو یہ بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسہ پس بے شک جو یہ بخل ہے اس کی اپنی سوچ کے بارے میں، اس کی اپنی نفسیات کے بارے میں۔ واللہ الغنی اور اللہ بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء اور تم محتاج ہو یا تم تنگ دست ہو، تمہیں چاہیے۔ وان تتولوا اور اگر تم متوجہ ہو، اگر تم پھر جاؤ، یستبدل وہ بدل دے گا قوما غیرکم تمہارے علاوہ کوئی قوم، ثم لا یکونوا پھر نہیں یہ ہوگا امثالکم تمہاری مثال، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تمہاری مثال کے نہیں ہوں گے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو، اللہ کے راستے میں تم انہیں کھلا رکھنے کے لیے پکارتے ہو، پس تم میں سے کوئی یہ بخل کرتا ہے، اور جو کوئی یہ بخل کرتا ہے پس بے شک جو یہ بخل ہے اس کی اپنی نفسیات کے بارے میں، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ وہ جلد تمہارے علاوہ سے ایک قوم بدل دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تمہاری مثال نہیں ہوں گے۔ تو بس آج کا درس یہاں تک مکمل ہوا، اب جو سوال کرنا ہو کیجیے۔ السلام علیکم۔ صاحب یہ خرچ کرنا ہے کہ